تو جناب نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ مشرق وسطی میں امن کی آشا کے ساتھ بارود کی بھاشا، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر مسلسل تیسرے روز بھی حملے جاری ہیں۔ ایران میں مختلف مقامات پر خوفناک دھماکے ہوئے ہیں۔ ایرانی فوج نے بحرین، کویت اور UAE میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ پروگرام میں آگے چل کر اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور آگے بڑھیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر سمٹ سے بالاتر ہیں، شدید حملوں کی وارننگ کے ساتھ ایران سے بات چیت کا اشارہ دے دیا، کہتے ہیں کہ معاہدہ اب بھی ممکن ہے، ساتھ ہی آبِ ہرمز کی چوکیداری کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ایران کا بحری جہازوں سے معاوضہ لینے کے صدر ٹرمپ کے بیان سے اتفاق، لیکن واضح کر دیا کہ آبِ ہرمز میں امریکی مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ اس بارے میں بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران کشیدگی کے معیشت پر منفی اثرات۔ بالکل بات درست ہے کہ جیسے ہی یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی تو معیشت کے اوپر اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 1.5% اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی کروڈ آئل 84 اور امریکی خام تیل $79 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوہاٹ میں بچے کی ولادت کی خوشیاں غم میں بدل گئی۔ مبارکباد کے لیے جمع لوگوں کا جو مکان ہے وہ چھت گر گئی اس کی، اور 10 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور جو افراد زخمی ہوئے ہیں ان کی صحت کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مونسون کا دھواں دھار اسپیل شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے۔ کہاں کہاں سیلاب آ سکتا ہے اور کہاں کہاں بارشیں ہوں گی، تو اس سے متعلق بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ اور اس وقت کی جو ٹاپ سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ جنگ بندی ختم تو ختم، خطے میں پائیدار امن کی امیدیں بھی دم توڑنے لگی ہیں۔ امریکہ اور ایران ایک بار پھر آ گئے ہیں جناب آمنے سامنے۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے جاری ہیں۔ میں آپ کو ذرا کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں حملے کیے ہیں۔ بندر عباس میں حملہ ہوا ہے، قشم میں حملہ ہوا ہے، جزیرہ قیش میں حملہ ہوا ہے، اور بوشہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خوزستان کے متعدد علاقوں میں پروجیکٹائل حملے بھی کیے گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایران کا بھی جوابی وار سامنے آیا ہے۔ آبِ ہرمز میں امریکی جہاز پر کروز میزائل داغ دیے ہیں۔ کویت اور بحرین میں بھی امریکی فوجی تنصیبات ایران کے نشانے پر رہیں، جبکہ UAE حکام کے مطابق ایران نے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں عملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے، جبکہ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں کے جواب میں دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانوی میریٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق عمان کے پانیوں میں آئل ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل حملے کی اطلاع ملی ہے، لیکن کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہ وہی بات ہے نا کہ دوبارہ سے ایسکیلیشن کی جانب ہم امید کرتے ہیں کہ نہ جائیں، اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کے نتیجے میں بہتر طریقے سے حل ہو جائیں۔ بالکل، لیکن اب یہ تو ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو حل ہونا چاہیے، لیکن امریکی صدر کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیتے ہیں، چونکہ ان کا بیان موجودہ صورتحال میں بہت اہم ہے۔ لگتا ہے کہ وہی بات ہے نا کہ امریکی صدر کی سوئی اسرائیل پر اٹکی ہوئی ہے، اور اب تو آبنائے ہرمز کی چوکیداری بھی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید شدید حملوں کی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، بمباری نہ کرتے تو ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا اور پھر اسرائیل نام کی کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ وہ یہ بول رہے ہیں کہ دوبارہ ناکے لگا کر آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہم قائم کر رہے ہیں، ہم دنیا کے انتہائی مالدار خطے کی حفاظت کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں سیکیورٹی اور تحفظ کے بدلے ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو امریکی صدر اب براہ راست یعنی کہ مشرق وسطی کے جو GCC ممالک ہیں، صوبیہ، ان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کی سیکیورٹی ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں، سیکیورٹی آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں پیسے دیں۔ بالکل ایسا ہی، اب جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنے منہ سے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ اب ہم اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے ہمیں اس کا معاوضہ بیسکلی چاہیے۔ تو صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا اسے آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہی نا یہ وہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے، ہمیں تشویش ہوتی ہے، اور ہمیں یہی ڈر رہتا ہے کہ دوبارہ سے ایسکیلیشن کی جانب نہ چلے جائیں۔ لیکن یہ دیکھیں نا، ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایران کے ساتھ ڈیل کرے گا، یعنی کوئی کاروبار کرے گا، تو اس کے ساتھ ہم اس کو ایسا کرنے نہیں دیں گے، تو اشارہ انہوں نے چائنا کی طرف کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ شدید حملے کریں گے، ساتھ ہی بات چیت کا اشارہ بھی دے دیا ہے، بولے ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ مطلب کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ بیسکلی چاہتے کیا ہے۔ مزید انہوں کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنوا دیتے ہیں۔
We're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money, and so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. ریاکشن بھی سامنے آیا, رد عمل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر کے بیان کی حمایت کر دی ہے. جناب وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بیان ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا, لیکن 20% فیس بہت زیادہ ہے. ایران مناسب معاوضہ وصول کرے گا, یہ کہنا ہے عباس عراقچی صاحب کا. یعنی بات وہی آ گئی ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا اس کو ٹول دینا پڑے گا, لیکن وہ ٹول وصول کون کرے گا؟ وہ وصول کرے گا ایران. بالکل درست بات ہے. اور ایران کے جوابی وار امریکہ اور اتحادی نشانے پر ہیں. ایرانی فوج کا امریکی جہاز پر کروز میزائل حملے کا دعویٰ, جبکہ دشمن امریکی جہازوں کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. اور ایرانی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کویت میں موجود امریکی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. ایرانی فوج نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور ایرانی سرکاری ٹی وی نے فوجی بیان نشر بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جارحیت کے جواب میں دفاعی کارروائیاں جاری رہیں گی. اس کے علاوہ امریکی حملوں کے جواب میں رد عمل کی شدت بڑھانے کا اشارہ بھی دے دیا ہے. اور آبنۂ ہرمز میں 2 سپر ٹینکرز کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا گیا. پاسداران انقلاب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ متعلقہ ٹینکرز نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا. انہوں نے یہ بیسکلی اس بات کا جواز دیا ہے کہ انہوں نے ہماری وارننگ نظر انداز کی, اس لیے ہم نے ان پر حملہ کیا ہے. جبکہ جو بحرین ہے اس کے جفیر ایئر بیس پر اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب نے مزید کہا ہے کہ سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی افواج کی جو رہائشی عمارت ہے وہ بھی ہدف بنی ہوئی ہے. بالکل ایران کی جانب سے بتایا گیا ہے آبنائے ہرمز میں جارے دشمن کے ساتھ تعاون کرنے والے خبردار ہو جائیں. آبنائے ہرمز کی بحالی میں تاخیر سے عالمی توانائی بحران پیدا ہو سکتا ہے. یعنی کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ ایک بار پھر اپنا موقف دہرا دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں سے ہمارے اوپر حملے ہوں گے تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دیں گے. وہاں وہاں ہم حملے کریں گے, وہاں وہاں ہم اٹیک کریں گے. امریکی صدر کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1.5% تک اضافہ ہوا ہے. بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. امریکی خام تیل $79 اور برطانوی خام تیل $84 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے. یعنی بات وہی ہے کہ جیسے جنگ آگے بڑھے گی ویسے ویسے عالمی معیشت کو نقصان ہوگا, تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھیں گی. اور یہی اب دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے ہی دوبارہ سے ناکہ بندی کی گئی ہے ویسے ہی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. بالکل صحیح بات. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس تمام تر تنازع سے جب سے شروع ہوا ہے آئل کی پرائسز نے پوری دنیا کی منڈی کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا ہے اور اس کا ایونچولی جو بھی نتیجہ ہے وہ عام عوام پر ضرور پہنچ جاتا ہے.